ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں، نہ کہ مسلمانوں کی۔ جھوٹ بولا جی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا مسٹر پھکی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی جھوٹ بولا، اس عالم نے جھوٹ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبور کو مسمار کرنے کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا تو وہ عالم کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ تو اس عالم نے جھوٹ بولا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی بات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جن قبور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسمار کیا تھا وہ مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو خود کیسے جھوٹا کر رہا ہے، سنیے ذرا۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں 2243 صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ مامور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے مامور کیا تھا، کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں، کوئی بت بنا ہوا، مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں، اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو، تماثیل کو، بتوں کو، مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں، مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا؟ جی دوستو، آپ نے سنا کہ مسلمان تو بناتے نہیں تھے، مسلمانوں کی قبور کو مسمار کرنے کا حکم کیسے دینا تھا؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کہ مفتی صاحب نے یہی کہا کہ جن قبور کو مسمار کرنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ قبور مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ کافروں کی تھی۔ اس وقت اس نے کہا کہ جھوٹ بولا، اب کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی قبریں تھیں، مسلمان تو اس طرح تصویر بناتے نہیں تھے۔ ذرا دوبارہ پھر دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں، مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ واقعی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پہلی بات میں اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی بات کو خود قبول کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی قبریں ہوں۔ اب دوبارہ پھر دیکھیے کہ پھر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا مع فضالۃ ابن عبید بارض الروم برودس، وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں، روم کی جنگ کے دوران، روڈس، یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا، یا رودس لکھا ہوا ہے نا، وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی، روڈس شہر میں تھے۔ فتوفی صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ وہ ساتھی کون تھا؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی، کو کافر تو نہیں، مشرک کی قبر تو نہیں تھی وہ۔ تو کہتے ہیں فامر فضالۃ بقبر فسویہ، کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو، اور پھر فرمایا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو۔ یہ مشرکین کی قبر تھی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ حدیث بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرتے کہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جو ہمارا ساتھی فوت ہوا ہے اس کی قبر کو برابر کر دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قبر بنی ہوئی تھی کہ اس کو برابر کیا گیا، یا اب قبر بنا رہے تھے؟ اس حدیث میں تو یہ کہ ساتھی فوت ہو گیا، وہ صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا، تو اس کی قبر کو بنا کے انہوں نے حکم دیا کہ اس کو برابر کر دیا جائے، نہ کہ وہ ایک قبر پہلے بنی ہوئی تھی انہوں نے اس کو گرایا۔ سوال یہ تھا کہ کیا قبور کو گرانے کا جو حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ قبور کس کی تھی؟ مشرکوں کی تھی یا مسلمانوں کی تھی؟ ہمارا عقیدہ اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ مشرکوں کی تھی۔ اور یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں وہ بات ثابت نہیں ہو رہی،
بات یہ ہے کہ پہلے قبر بنی ہوئی تھی، بڑی قبر بنی ہوئی تھی جس پر عمارت ہو، تصویروں ہو، اس کو گرانے کا حکم۔ اب جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی قبر بنائی جا رہی ہے، قبر بناتے انہوں نے کہا کہ اس قبر کو برابر کر دیا جائے، نہ یہ کہ قبر بنی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو گرا دیا۔ کس طرح دھوکہ اور مکاری دے رہا ہے اور لوگوں کو کس طرح پاگل بنا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فضالہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر کو برابر کر دیا جائے، تو کیا یہ مشرکوں کی قبر تھی؟ مسلمانوں کی قبر تھی، اس لیے انہوں نے قبر کو گرانے کا حکم دیا، حالانکہ ابھی قبر بنی ہوئی نہیں ہے، قبر کو بنا رہے ہیں، یہ نیو قبر ہے، اس کو برابر کرنے کا حکم ہے۔ اگر قبر کو بنایا جائے اس کے بعد اس کو گرایا جائے تو اگلی حدیث جو خود بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں موصوف کیا کہیں گے، ذرا وہ بھی سنیے۔ صحیح بخاری میں پورا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے، 1390 نمبر حدیث۔ سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے اور ابوبکر عمر کی، وہ 1 بالش تک اونچی تھی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور 1 بالشت اونچی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بنانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بنانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بنانے والے کون ہوں گے؟ صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو 1 بالشت کے برابر اونچا بنایا گیا۔ ابھی پہلے موصوف نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قبر کو برابر کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قبر کو برابر کیا، تو وہ صحابی تھے، کوئی مشرک تو نہیں تھے جن کی قبر کو برابر کیا گیا۔ اب یہاں قبر کو برابر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بات ہو رہی کہ قبر کو آپ جیسے بنانا ہے تو برابر بھی کر سکتے ہیں اور 1 بالشت اونچا کر سکتے ہیں، قبر کو بنانے کا یہ حکم ہے، نہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبور کو گرانے کا حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر خود صحابہ نے 1 بالشت کے برابر کیوں بنائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور، اور حضرت ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیوں بنائی؟ اس لیے کہ قبر کو اونچا کرنا، 1 بالشت کے برابر اونچا کرنا یہ جائز ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو اس نے سمجھا نہیں۔ پہلی حدیث میں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فضالہ نے جو قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، ایسا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ قبر بنی ہوئی تھی اور انہوں نے گرایا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، قبر بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ قبر کو بنا رہے تھے۔ اب آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو، اس دور تک مشرکین کی قبریں موجود تھی، تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام کے زمانے چ؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ دوستو سنا آپ نے، یہ اس کی مکاری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام مکمل نہیں کیا؟ کام مکمل کیا۔ یہ حکم آپ کو مدینے میں ملا تھا، وہاں آپ نے کام مکمل کیا۔ جب آپ کی خلافت آئی، آپ کوفے میں تھے، وہاں بھی مشرکین قبریں اونچی بناتے تھے، وہاں بھی آپ نے کام مکمل کیا۔ آپ نے مدینے میں بھی کام مکمل کیا، جب آپ کوفے میں آئے تو وہاں بھی کام مکمل کیا، اس لیے کہ اس وقت بھی مشرک موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ وہ مشرک ہے، تو مشرک موجود تھے، قبریں اونچی اونچی بناتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کی قبور کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے، ان کی بات مانی جائے، جیسے کہتا ہے کہ آپ جیسے مسلمان تھے، یہ سیدھا الزام جاتا ہے صحابہ پر کہ صحابہ کرام رضوان کیا اونچی قبریں بناتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا اور سب کو پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبور گرائی ہیں، تو اس کے باوجود کیا صحابہ نے اونچی اونچی قبریں بنائی؟ یہاں صحابہ کی موجودگی میں تابعین نے بنائی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا صحابہ نے بنائی یا تابعین نے بنائی۔ تو یہ الزام جا رہا ہے صحابہ پر، کیونکہ نمازیں صحابہ پڑھاتے تھے، امیر صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کی کیا صحابہ کرام رضوان نے؟ تو یہ بندہ ڈائریکٹلی صحابہ پر الزام لگا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرکین کی قبریں تھیں، محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کی قبریں تھیں، سرکار کے زمانے میں بھی مشرکین تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مشرکین تھے جنہوں نے اونچی اونچی قبریں بنائی۔ اور دوسری بات یہ، ابھی آپ اس نے بتایا، حدیث پڑھ کے سنائے، روم میں جنگ میں گئے، وہاں بھی صحابہ جب قبر بناتے تو برابر کرتے ہیں۔ روم تک جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو نہیں بھولے تو کوفے میں صحابہ آپ کی تعلیم بھول گئے، روم میں جا کر اونچی قبریں نہیں بناتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے سامنے کیا صحابہ یا تابعین وہ اونچی قبریں بنانے لگ گئے؟ کتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام رضوان پر، کتنا بڑا الزام ہے تابعین پر۔ اس کو کہتے ہیں جہالت اور اس کو کہتے ہیں اندھا پن۔ اور قبور کے متعلق اہل سنت کا واضح موقف ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق قبور کو کچا رکھنا چاہیے، لیکن جہاں مجبوری ہو اس بارے میں بھی مزید وضاحت ہے۔ سنیے مفتی اکمل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ قبر سے متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ تین یہاں پر حکم ہے۔ پہلی بات، قبر کو پختہ کیا جائے۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مردے کو اندر رکھتے ہیں تو جو اطراف کی دیواریں ہیں وہ پکی کر دی جائیں، سیمنٹ لگا دی جائے یا ٹائل لگا دی جائیں، یہ قبر کو پکا کرنا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سل رکھ دی، اندر سے کچی ہے، سل رکھ دی، اوپر سے پکی قبر بنا دی جائے، جیسے ہمارے عموماً قبرستانوں کے اندر اوپر سے پکی قبر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اندر سے قبر کو کچا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن جب صحیح کوئی ضرورت ہو تو پھر استثناء ہو جاتا ہے اور شریعت بعض احکام کو واپس لے کر دوسرے احکام پر عمل کی اجازت دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نمی والی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے گڑھا کھود رہے، ابھی تو نمی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی دیواروں سے ایسا پانی رس کر وہ قبر کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نمی والی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، بلکہ کیچڑ والی زمین بھی میں نے دیکھی ہے۔ اس صورت میں اگر ادھر مردے کو دفنایا جائے تو کچھ عرصے بعد قبر کی دیواریں نمی ان میں پیدا ہوگی اور وہ قبر بیٹھ جائے گی، مردے پہ ہی گر جائے گی۔ اس طرح کی اگر واقعی صورتحال ہو تو پھر اندر سے بھی پختہ کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں پھر جو آگ پر پکی ہوئی اینٹیں ہیں جس کو لال اینٹ کہتے ہیں وہ نہ لگائی جائے، بلکہ سیمنٹ والی اینٹیں لگائیں۔ اور اس کے اوپر بھی بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ پہلے وہ اینٹ سے چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی آپ نے اچھی طریقے سے، اور پھر کچی جو مٹی ہوتی ہے چکنی اسے گیلا کر کے اس کا لیپ کر دیں ہر طرف، تاکہ وہ اینٹیں اس کے پیچھے دب جائیں۔ تو یہ ایک مطلب مردے کو اس سے وحشت نہیں ہوتی، خصوصاً ان اینٹوں سے وحشت ہوتی ہے جس میں آگ کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اوپر یہ پھر کیچڑ یعنی گیلی مٹی مل دینے سے، چکنی مٹی مل دینے سے وہی قبر کچی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، اور کچا ہونے کا منظر پیش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اوپر سے پکا کرنا بلا ضرورت منع ہوتا ہے، بالکل کچی قبر چھوڑ دیں۔ اور ہم جو بہت ہی اونچی اونچی قبریں بناتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ بس اس طرح کوہان کی طرح تو ہو لیکن ایک بالشت اونچی، بس زمین سے ایک بالشت اونچی، اتنی اونچا، بس ڈھیر ختم۔ لیکن اب ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں تو پورا پہاڑ کا پہاڑ کھڑا کر دیتے، اتنا اونچا پہاڑ۔ اچھا چلے اب یہ بھی کر لیا، بعض اس پہ پکی قبر کر دیتے ہیں کہ بالکل اینٹیں لگاتے ہیں، اس پہ ٹائلز لگاتے ہیں، پھر پودے شودے لگا کے بڑی خوبصورت سی قبر بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک بالش رکھیں قبر کو، سنت کے مطابق رحمت کے نزول کی توقع ہے۔ آپ کچی مٹی یعنی پکا نہ کریں، بہت ساری اونچی مٹی ڈال دیں، اس سے مردے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ خلاف سنت ہے۔ آپ پکا کر دیں، ٹائل لگا دیں، مردے کو کوئی سرور نہیں ملے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبر میں راحت ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بعض اوقات تو ایسی بیجا اتنے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کئی ہزار روپے کا خرچہ، اور وہ اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نیک عمل، مردے کا اپنا نیک عمل اسے قبر میں فائدہ پہنچائے گا، یا اس کے اولاد اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، اور اپنی نفلی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، ایصال ثواب کرے، اس سے قبر کے اندر راحت ہوتی ہے۔ اب یہ اولاد کی عجیب صورتحال ہے کہ قبر کو اوپر سے پکا کر کے خوبصورت سا بنا کے کتبہ لگا دیا پیارے ابا جان، اور وہ شعر بھی لکھ دیے ادھر ادھر کے، اور اس کے بعد غائب، نہ کوئی نیک عمل کر رہے، نہ کچھ، نہ ایصال ثواب، نہ دعائیں۔ ان سے کیا فائدہ ہوگا مردے کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، خالی آپ کی واہ واہ ہوگی، جو ابا جان کی قبر بڑی پیاری بنا دی آپ نے، تو یہ واہ واہ سمیٹ لے پھر آپ، مردے کو کیا فائدہ؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارشوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر پانی ایسے سے رس کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے قبر اوپر سے پکی کی ہے، یا پھر کفن چور بہت زیادہ ہیں، کفن چرا لیں گے اس وجہ سے قبر کو پکا کر دیا، یا بچے بہت کھیلتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھیں قبرستانوں میں گھس جاتے ہیں، یا کتے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ کھود کے لاش کو نکال لیتے ہیں بعض اوقات، تو اور جیسے یہ عاملین وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات گندے جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں، یہ مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان پر منتر پڑھتے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ اس صورت میں اسے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس ممانعت کے تحت نہیں آئیں گے۔ عطا فرمائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا ولی کی قبر کو پکا کرنا جائز ہے
دیکھیں قبر کو بلا ضرورت پکا کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ فقہاء ہوں، اولیاء ہوں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو بھی بلا ضرورت پکا کرنا جائز نہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ تو پھر عام آدمی کی بھی جائز ہے، کوئی کفن چور ہیں وہاں پر، یا پانی آنے کا اندیشہ ہے کہ کچی قبر بیٹھ جائے گی، اس وقت پکا کرنا جائز ہے، یا ایسے وہاں پر جانور ہیں کہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کریں گے اور قبر کھل جائے گی، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے، تو وہاں پر بھی قبر کو پکا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر بے ادبی بہت زیادہ عام ہو چکی ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ جیسے لوگ عام قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کسی نبی کی یا ولی کی یا کسی صحابی کی قبر کی بے حرمتی کریں گے، تو اس قبر کو اس قصد و ارادے سے اوپر سے پکا کرنا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے کم از کم ہی سمجھ جائیں یہ کسی بزرگ کی قبر ہے تو بے ادبی سے محفوظ ہو جائیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر جہاں آپ مزارات پر جاتے ہیں نا، جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً قبر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ایک نقلی قبر بنائی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے، کافی نیچے، یہ سمجھے کمرہ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر نچلے تہخانے سے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کچی قبریں ہوتی ہیں، چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، ایک بالش اونچی ہوگی، چھوٹی سی قبر، وہ اصل قبر ہوتی ہے۔ اور یہ جو قبر ہوتی ہے اوپر بسا اوقات یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس پہ کوئی بے ادبی وغیرہ نہ ہو جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، جیسے داتا صاحب وغیرہ کی قبر ہے، نیچے اصلی ہے، اوپر ایسا بنائی ہوئی ہے، اکثر ایسے ہوتے ہیں قبور وغیرہ۔ تو اس لیے بہرحال صحیح ضرورت ہو تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت کسی کی قبر کو پکا کرنا جائز نہیں۔ مفتی اکمل صاحب کا جو موقف ہے یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق قبور کو کچا رکھنا ہے، جہاں مجبوری ہے ارد گرد باؤنڈری لگانی ہے پکے کرنے کے لیے تاکہ قبریں ضائع نہ ہو۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں جب بھی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں اکثر قبریں بیٹھ جاتی ہیں، تو لوگ مجبوری کے طور پر ان کو پکا کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو آبائی قبرستان ہے سندھ میں، ضلع دادو میں، وہاں اکثر قبریں کچی ہیں کیونکہ وہاں کی زمین جو پختہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس ایریا میں رہتے تھے، جس شہر میں، جس مکے اور مدینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قبریں بناتے تھے تو وہ ایک پتھریلا علاقہ ہے، وہاں زمین نیچے جاتی نہیں، بارشوں کی وجہ سے دبتی نہیں، قبریں نہیں دبتی۔ تو جن علاقوں میں یہ حالت نہیں ہے، فیصل آباد، لاہور، دوسرے علاقوں میں، کہ جب بارشیں ہوتی ہیں قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو مجبوری کے طور پر اس کے ارد گرد پکا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت رہے۔ اور جہاں زمین پکی ہے وہاں اوپر پتھر رکھ دی جائیں اور کچی رہنی چاہیے، اور ایک بالش کے اوپر صرف قبر اونچی ہونی چاہیے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور جہاں تک مزارات کی بات ہے جس کے بارے میں موصوف کہتے ہیں، وہ بھی ذرا سنیے۔ یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی، لیکن یہ مزار بننے شروع ہوئے نبی اسلام کی وفات کے 650 سال بعد۔ احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 668 ہجری میں 650 سال کے بعد گنبد خضرا رکھا گیا۔ دوستو، مسٹر فقی صاحب اکثر باتوں کو گھماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 650 سال بعد مزارات بننے شروع ہیں، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ گنبد خضرا جو 650 سال بعد بنایا گیا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک مزارات بنانا، ایک گنبد بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مزارات بنائے۔ مزارات کا مطلب یہ کہ قبر کے اوپر کوئی گھر بنا دینا، اور بعد میں جیسے ترقی آتی گئی اس گھر کو پھر گنبد کا شکل دے دی۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر گھر بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، عبارت بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے تاکہ زائرین کے لیے آسانی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بنائی ہے۔ پہلے یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزارات کے بارے میں محدثین یہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر۔ یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں،
उनके हवाले से ये कबूर वाले मसले की वजाहत में इब्तदाई बात पेश कर रहा हूं। यहां हजरत यजीद बिन साहिब कहते हैं कि मुझे मेरे दादा जान ने ये बात बताई थी, पूरी सनद उन्होंने लिखी। लम्मा हाफरा अकील इब्न अबी तालिब फी दारिही बिरा, कि जब हजरत अकील बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हैं, उन्होंने अपने घर में कुआं खोदा, वाका अला हजरिन मनकूश, तो खोदते खोदते नीचे से एक पत्थर निकल आया जिस पर नक्शो निगार थे, मकतूबिन फी, जिस पे लिखा है, पत्थर के ऊपर लिखा है जो जमीन से निकला, लिखा क्या है, वहां पर लिखा है कब्रो उम्मे हबीबा था। पत्थर पर जिस तरह कब्र पर पड़ी लगाई जाती है नाम लिख के, तो कुआं खोदना चाहा, नीचे से पत्थर निकल आया और पत्थर में खुदाई हुई थी, नाम कंदा था, लिखा हुआ था कब्रो उम्मे हबीबा था बिनते सख्र बिन हर्ब। यह हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। फदाफाना अकीलुल बिरा, हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कुएं को बंद कर दिया। व बना अलैहि बैता, और उस पे कमरा बना दिया। व बना अलैहि बैता, जब पता चला कि यहां तो अम्मी जान की कब्र है, हजरत उम्मे हबीबा की कब्र है, उस जगह उन्होंने खुदाई फिर नहीं की, बल्कि उस कब्र को बना दिया। और कब्र ऊपर जमीन के अब नजर आ रही थी, पहले तो जमीन मट्टी गालिब आ चुकी थी, कब्र दब चुकी थी, अब उन्होंने उसको ऊपर वाज़े किया और वह बना अलैहि बैता, और उस पर घर बनाया, उस पर यानी कमरा बनाया, कमरा बनाया। काला यजीद इब्न साहिब, ये यजीद बिन साहिब जो अपने दादा जान से ये बात रवायत करते हैं, कहते हैं फदखल तो ज़ालिकल बैत, मैं खुद उस मकान में दाखिल हुआ हूं। जो मकान किसने बनाया था? एक सहाबी ने बनाया था। वो कौन है? हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किस पर बनाया था? कब्र पे बनाया था। और कब्र किसकी थी? हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। तो ये कहते हैं फदखल तो ज़ालिकल बैत, मैं उस मकान में दाखिल हुआ, फरईतु फीहि ज़ालिकल कब्रा, मैंने अपनी आंखों से कब्र की ज़ियारत की है। आज जो कब्रों के ऊपर तामीर की जाती है ज़ायरीन के फायदे के लिए और वहां पर हाजिरी के तमाम के लिए, और दुनिया को पता चले कि ये एक अल्लाह के वली की कब्र है, हम इसको फर्ज वाजिब नहीं समझते, लेकिन जिस दर्जा इस्तेबाब में है उसकी हमारे पास दलील भी मौजूद है कि ये 15वीं सदी की बात नहीं, ये दौरे सहाबा की बात है। ये फेले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है कि उन्होंने एक कब्र के ऊपर कमरा तामीर किया। और रावी कहते हैं मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मुझे पहले जहां कुआं खोदा जा रहा था वहां बनी हुई कब्र नजर आई, तो पता चला अहले सुन्नत व जमात अपनी तरफ से मसलक घरने वाले नहीं हैं, बल्कि जो चीज शुरू से चल के आई है और जो उसका दर्जा है उस दर्जा के लिहाज से उस चीज को मानने वाले हैं। मिस्र फकीह का कहना यह था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 650 साल बाद मज़ारत बनने शुरू हैं, और आपने सुना क्या कि सहाबा कराम रिदवान के ज़माने में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अनवर के ऊपर एक घर बनाया गया। तो मज़ारात और गुंबद की बात यह है कि जहाँ ज़ायरीन आते हैं उनके लिए खैमा लगा दिया जाए, यहाँ घर बना दिया जाए, मकान कमरा बना दिया जाए, ताकि वो बैठ के किरात करें, कुरान पाक पढ़ें, जिक्र करें, दुआ मांगे, उनकी आसानी के लिए एक कमरा बना दिया गया। उसके बाद जैसे तरक्की होती गई उस कमरे को फिर गुंबद की शक्ल दी गई। असल बात यह है कि ज़ायरीन के लिए आसानी हो, जिसके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं। सबसे पहले मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं बताता हूँ। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शर मिशकात में लिखते हैं, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 69 में, जब कब्र पर खैमा किसी फ़ायदे की बिना पर लगाया जाए, मसलन ताकि खैमा के नीचे कारी बैठकर कुरान मजीद पढ़ें, तो फिर इसकी मुमानत नहीं है। जो हदीस पाक में कब्र पे इमारत की मुमानत है वो इस तरह है कि कब्र के ऊपर बिल्कुल बेनी इमारत बनाते हैं। जैसे मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देखें कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, मुशरिकों ने कब्रों के बिल्कुल बेनी ऊपर इमारतें बनाई हुई हैं, आपको नज़र आ रही है।
کہ جس طرح انہوں نے اپنی قبور اپنے مردوں کی قبریں بنائی ہیں کہ بالکل اس کے اوپر عمارتیں بنائی ہوئے ہیں اور مجسمے بنائے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بھی مشرک بنایا کرتے تھے، جن کو توڑنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان ایسا نہیں کرتے، یہ مجسمے بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، کیا کچھ نہیں بنا ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو گرانے کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا کہ ان کی قبور کو مسمار کرو، زمین بوس کرو، زمین کے برابر کرو۔ تو ان کے مجسمے ہوتے تھے، انہوں نے اس طرح عمارات بنی ہوئی تھی۔ تو اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس پر ہے کہ عمارت نہ بناؤ، ان باتوں پر صادق نہیں آئے گی، یعنی جس میں یہ منع ہے کہ عمارت نہ بناؤ، یا اگر خیمہ بنایا جائے قارئین کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے، ان کی سائے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سلف صالحین نے مشہور علماء اور مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں، یہ ملا علی قاری رکھتے ہیں۔ اور علامہ عینی شارح ہیں بخاری شریف کے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر میت پر خیمہ نصب کرنے کی کوئی غرض صحیح ہو تو جائز ہے، جیسے زندہ لوگوں پر دھوپ سے سایہ کرنے کی غرض سے خیمہ نصب کرنا، کہ زندہ لوگ آتے ہیں اور وہاں ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے لیے خیمہ لگانا تو یہ جائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ عینی نے جو لکھا اس کا حوالہ بھی دیکھیں، عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183۔ یہاں علامہ عینی بھی لکھتے ہیں کہ خیمہ لگانا، اب خیمے کے بعد آگے پھر کمرہ بنا دیا گیا، پھر اس کو نشانی کے لیے ایک گنبد کی شکل دی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کسی مسلمان کے لیے سایہ کا انتظام کرنا تاکہ کوئی دعا کے لیے آئے اور قرآن پاک کی بیٹھ کے تلاوت کرے، تو اس کے لیے آسانی مہیا کرنے کے لیے کمرہ بنا دیا جائے، تو اس کو بعد میں پھر مزارات کی شکل دے گی۔ اس کے بارے میں علامہ عبد الوہاب شرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب لواحق الانوار صفحہ نمبر 593 میں لکھتے ہیں، میرے شیخ علی اور بھائی افضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنانے، تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ قبروں پر گنبد اور چادریں صرف انبیاء علیہ السلام اور اکابر اولیاء کی شان کے لائق ہے، رہے ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے نیچے راستے میں دفن کر دینا چاہیے۔ یہ علامہ عبد الوہاب شرانی المتوفہ 973، اتنے پرانے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گنبد بنانا یا قبر بنانا ان لوگوں کے لیے جن کی شان ہے، جن کے پاس لوگ آتے ہیں، وہاں دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بنانا جائز ہے۔ آگے دیکھیں، علامہ رافی حنفی لکھتے ہیں اس موضوع پر، کشف النور میں شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بدعت حسنہ شارع کے مقصود کے موافق ہو وہ سنت کہلاتی ہے، لہٰذا علماء اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر چادریں اور امامیں چڑھانا جائز کام ہے، جبکہ اس سے یہ مقصود ہو کہ عوام کی نگاہوں میں ان کی تعظیم پیدا کی جائے تاکہ وہ صاحب قبر کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی طرح ان کی قبروں کے پاس قندیلوں اور شمعوں کو روشن کرنا بھی باب تعظیم سے ہے، کیونکہ اس میں نیک مقصد ہے، اور تیل اور شمعوں کی نظر اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے جو ان کی قبروں پر ان کی تعظیم اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے جلائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک جائز کام ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ جو علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی قبور کے اوپر کمرہ بنانا اور تاکہ لوگ وہاں بیٹھیں، سائے میں ذکر کریں، دعائیں مانگیں، تو یہ جائز ہے۔ اور پھر ان کمروں کو بعد میں گنبد کی شکل دے دیا گئی تاکہ ایک دور سے معلوم ہو کہ یہ کسی نبی کا جو روضہ ہے، یا دور سے معلوم ہو یہ کسی ولی کی قبر ہے، کسی عالم کی قبر ہے، کسی صالح کی قبر ہے، یہ جائز ہے۔ میں نے حوالے آپ کو پیش کیے، لازم فرض واجب نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن قبروں کو کچا ہی رکھنا چاہیے۔ مجبوری کی حالت اور ہے، جس طرح سندھ میں بہت سارے علاقے، ہمارا علاقہ ہے ضلع دادو، وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں ہمارے علاقے میں جو ہمارا اپنا آبائی قبرستان ہے وہاں زمین پکی ہے، قبریں کچی ہی ہیں، اوپر اب پتھر بچھا دیتے ہیں۔ اور اب میں جو یہاں رہتا ہوں فیصل آباد میں، یہاں زمینیں کچی ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں قبریں بیٹھ جاتی ہیں، تو یہاں لوگوں کی مجبوری ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ قبریں کچی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی ہمارا موقف ہے، اہل سنت کا موقف ہے جو مفتی اکمل صاحب نے پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔